قال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا إِلَىٰ آخِرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے گود میں حضرت امام حسن و حسین کو لے کر رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں۔ امام حسن کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن۔ جس طریقے سے امام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی کی دیے ہوئے اختیار کے حوالے سے نوازا اور خوب نوازا، بڑی بلندیاں بخشی ہیں، ایسے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلندیاں بخشی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کہ اے پروردگار عالم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں سے محبت فرما، اور اے پروردگار عالم، جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امام حسن و حسین سے محبت کس طرح کریں جب دنیا میں ہر محبت کی علامت و نشانی ہے، تو پھر حسنین کریمین سے محبت کی علامت و نشانی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہے۔ اگر کوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے یا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی مسلم کو، کسی مومن کو اگر تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنے اس دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی قدر اگر نہیں کرتا ہے تو پھر محبت میں، دعوے محبت میں جھوٹا ہے، چونکہ جس رسول نے امام حسن سے محبت کا گویا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اسی مصطفیٰ کریم نے اہل ایمان کے ادب و احترام کا بھی ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ جس رسول نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم عطا فرمایا ہے، اس کا خوبصورت نتیجہ اور رزلٹ دکھایا، بتایا ہے، اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے بہتر سلوک کا حکم عطا فرمایا ہے۔ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا حکم عطا فرمایا ہے، اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کی پابندی کا بھی حکم عطا فرمایا ہے، نماز کی اسی رسول نے تاکید فرمائی ہے۔ لہٰذا آج کی تاریخ میں اگر کوئی ارکان اسلام پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دیگر اصول پر عمل نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امام حسن سے محبت کرنے والے ہیں، تو سچائی یہی ہے کہ وہ دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان گھر بناتا ہے، دروازہ خوب مضبوط لگایا، دروازہ خوب مضبوط، قیمتی، سنہرا، خوبصورت دروازہ، اور دیوار کچی ہے، چھت مناسب نہیں ہے، وہ مکان پکا ہوگا؟ وہ گھر مضبوط کہا جائے گا؟ صرف دروازہ مضبوط لگانے سے گھر مضبوط نہیں ہوتا۔ گھر مضبوط ہونے کے لیے دیواروں کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، چھت کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، تب دروازے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر مضبوط ہوں گی تو اس گھر کو مضبوط کہا جائے گا۔ اگر صرف دروازہ مضبوط ہو یا صرف دیوار مضبوط ہو اور چھت مضبوط نہ ہو، دروازہ مناسب اگر نہ ہو، کھڑکیاں اگر مناسب نہ ہوں،
تو اس گھر کو محفوظ اور مضبوط کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کریں، وہیں ارکان اسلام سے محبت کریں، والدین کا وہیں ادب کریں، اہل ایمان کا وہیں خیال کریں، یہ ضروری ہے نا۔ اسی رسول نے فرمایا نا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی بڑا افسوس ہوتا ہے نہیں، آج کی تاریخ میں وہ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جن کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور مطلب تو بہت دور کی بات ہے، نماز روزہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، دوسری چیز سے مطلب ہی نہیں ہے، بس جھنڈا ڈھونا ہے، نعرے لگانا ہے، دعویٰ کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائی، جو لوگ اس طرح دعوے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس طرح دعوے دار ہیں، تو وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، چلتا ہے ان کا دعویٰ، لیکن ان کا دعویٰ تو دمدار نہیں نا، کام دینے والا تو نہیں ہے نا۔ کام تو تب دے گا کہ حسنین کریمین فرما دیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہم سے محبت کرنے والے، ہم تو بہتوں دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہماری اور آپ کی بولی کا وزن ہے کیا؟ کون پوچھتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ ہماری اور آپ کی قیمت ہے کیا؟ ہماری بولی کی قیمت کیا ہے؟ ہماری بولی کی قیمت تو تب ہوگی کہ جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ اگر کہہ دیں کہ ہاں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو پھر بولی کا وزن ہے، ورنہ ون سائڈ صرف دعوے محبت کرتے رہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آئیے جہاں اولاد نبی سے محبت کیجئے وہیں اصحاب نبی سے بھی محبت کیجئے، جہاں آل و اصحاب سے محبت کیجئے وہیں ارکان اسلام سے بھی محبت کیجئے۔ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے جو دیگر اصول و ضابطے عطا فرمائے ہیں اسے بھی پڑھیے، اس کا بھی احترام کیجئے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے، تو پھر دعوے محبت بہت کارگر ثابت ہوگی۔ اور اگر دوسری چیزیں نہ ہوں اور یہ کھوکھلا دعویٰ صرف اگر ہو تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی ثمرہ، کوئی رزلٹ اور کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد عورت بچے بوڑھوں کو اولاد نبی اصحاب نبی سے دلی اور عملی محبت کی توفیق سعید عطا فرمائے۔